السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، ہماری آپ کی بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مہاراشٹر کے ذمہ داران کی دعوت پر اپنے بڑوں کے درمیان یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جن بڑوں سے ملاقات کرنا، ان کو دیکھنا ہمارے آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ابھی انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ ہمارے درمیان زینت اسٹیج ہوں گے۔ وقف کے سلسلے میں قانونی باتیں انشاءاللہ وکیل صاحب بتلائیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں کیا خدمات انجام دی ہیں، انشاءاللہ اس کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے بتلائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علماء اور ائمہ کی خدمت میں چند وہ بنیادی باتیں جو آپ اپنی مسجدوں میں اپنے اسٹیجوں سے بیان کر سکتے ہیں، اور معمولی سی نگاہ ڈالنے پر کتابوں میں آپ کو وہ تمام چیزیں بآسانی مل جائیں گی۔ وقف نام ہے اس چیز کا کہ کوئی آمدنی کی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی آمدنی کسی مصرف کے لیے متعین کر دینا۔ مثلا میری دکان ہے، میرا ہوٹل ہے، میرا باغ ہے، میرا کھیت ہے، اس سے 2,000 10,000 کی جو انکم ہو رہی ہے یہ فلانی مسجد میں استعمال ہوگی، یہ فلانے مدرسے میں استعمال ہوگی، بیواؤں پر استعمال ہوگی، یتیموں پر استعمال ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اصل چیز باقی رہے گی، اس کی منفعت کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے، جیسے مولانا محمود صاحب نے فرمایا، یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی، یہ قوم ہماری اسلامی ملت جہاں بسی، اپنی مسجدیں بنائی، اپنے مدرسے بنائے، تعلیم گاہیں بنائی، اور اپنی گاڑھی کمائی سے مسجدوں کے خرچے بھی پورے کیے، مدرسوں کے خرچے بھی پورے کیے، تعلیم گاہوں کے خرچے بھی پورے کیے۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 100 سال پہلے وہ زمینیں وقف کی۔ اب ایک اہم نقطہ جو آگے آپ کے کام آئے گا، جس وقت وہ چیز وقف کی گئی، مثلا انگریز دور حکومت میں یا اس سے پہلے، اگر انگریز دور حکومت میں ہے تو آزادی سے پہلے، انگریز دور حکومت میں یا اس سے پہلے وہ چیز دینے والے نے دی، اس وقت کے حکومت کے ضابطوں کے مطابق اس کی فارمیلٹی پوری کر کے حکومت کے ریکارڈ میں اس کو وقف درج کرا دیا گیا۔ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے دینے والا دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ دادا ابا نے یہ 10 بیگھہ کھیت، یہ باغ، فلاں چیز نیکی کے کام میں دے دیا، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نسل در نسل یہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اب 200-300 سال پرانے وقف کو آج جو 2024 میں جو بل پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا ہے، اس کے اندر جو 40 بڑی بڑی گندگیاں ہیں، اس میں ایک اہم گندگی یہ ہے کہ آپ کو آج پروف کرنا ہوگا کہ وہ چیز دینے والے کی ملکیت تھی۔ سمجھیے آپ پوائنٹ کو، آپ کو آج پروف کرنا ہوگا کہ وہ 300 سال پہلے دینے والے کی ملکیت تھی۔ تو دینے والا بھی نہیں، اس کی اولاد نہیں، اولاد در اولاد نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ دینے والا یو پی کا تھا، نسل بمبئی منتقل ہو گئی، گجرات منتقل ہو گئی، حیدرآباد منتقل ہو گئی۔ میں اپنے خاندانی پراپرٹی کے کاغذات نکالنے جاتا ہوں تو 6 مہینے میں نکل نہیں پاتے۔ آپ نے اس کام کے لیے مدت 6 مہینے کی دی ہے، شرم نہیں آتی؟ کتنی بڑی بات جانتی ہے؟ یہ بالکل وہی کہانی ہے جو NRC کے اندر تھا۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، ہونے دیجئے، راشن کارڈ ہوگا، ہونے دیجئے، آپ ٹیکس بھرتے ہیں، ہونے دیجئے، آئی کارڈ ہوگا، ہونے دیجئے، الیکشن کارڈ ہوگا، ہونے دیجئے۔ ہم کو آپ 50 سالہ پرانا پیدائشی سرٹیفکیٹ پیش کیجئے، 70-80 سال پہلے آپ فلانے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اب میں جا کر وہ پروف کیا کروں؟ آپ فلانے کے بیٹے ہیں، میرے ماں باپ قبر میں آرام کر رہے ہیں، پروف کیا کروں گا میں؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھلا مذاق ہے۔ جو چیز سرکاری ریکارڈ میں سینکڑوں سال سے وقف درج ہوتی چلی آ رہی ہے، وہ صحیح تھی یا غلط، اس وقت کی حکومتیں اس کی ذمہ دار تھی، ہم سے آپ اس کا سوال نہ کریں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس گندگی کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے اس کو واضح کریں، اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، منفعت کو کسی چیز کے لیے مختص کر دینا، وہ صرف ہمارے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، ہندو بھائیوں کے یہاں نہیں ہے، سکھ بھائیوں کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کو ہماری کمیٹی کے اندر جمہوریت لانی ہے، ہر طبقے کو داخل کرنا ہے،
राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर आप मुसलमानों को ले लीजिए, सिखों के गुरुद्वारों के अंदर जाकर 2-4 हिंदुओं को आप दाखिल कर दीजिए, समझ में आ जाएगा, अपने पैरों से आप लौट कर नहीं आ पाएंगे। ये तमाम तमाशे जो करने की कोशिश की गई, बोर्ड अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इंतहाई खुशी का मकाम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान की अपील पर नौजवानों ने रोड पर निकल कर, यह मंजर बहुत दिनों के बाद देखने में आया था, थोड़ा सा यूसीसी में देखने में आया था, लेकिन इस मौके पर वाकईतन मिल्लत मुबारकबाद की मुस्तहक है कि नौजवानों ने रोडों पर पैदल चलकर 5.5 करोड़ मील रवाना कराए। मामूली बात नहीं है, इस पर जितना इन नौजवानों का शुक्र अदा किया जाए कम नहीं है। यह खुला सबूत है कि उम्मत को अपने बड़ों पर एतमाद भी है और उम्मत अपने बड़ों की आवाज पर हर छोटी बड़ी कुर्बानी पेश करने के लिए हर वक्त तैयार। हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि बंबई शहर, जहां से उठी हुई आवाज पूरे मुल्क में गूंजती, बंबई शहर के जिम्मेदारान ने यह एक अहम कदम उठाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के सदर मुहतरम, जनरल सेक्रेटरी, मेंबरान आमिला, खजांची, जी हां, मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, जो हमारे बोर्ड के मुअक्कर जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका बहुत बड़ा तालीमी काम है, मुल्क की एक अजीम शख्सियत है। मैं अपनी जानिब से, तमाम शुरका की जानिब से हजरत का इस्तकबाल करता हूं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।